أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے. قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے، یہ قابل قول ہے. اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع. کس سے شروع؟ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اب یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ اعقاف کی رکوع نمبر 1 اور ترجمہ تفسیر سنا تھا، پڑھا تھا، تلاوت کیا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا رکوع جو ہے اسی سورہ احقاف کے ہم شروع کریں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. مکہ کی سرزمین ہے، وہیں یہ آیت اتری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو، مشرکوں کو، جو قریش کے لوگ ہیں یا اور بھی باقی لوگ ہیں، مسلمان کی تعداد تھوڑی ہے، اور اسلام سے یا رسول اللہ سے، قرآن سے، اللہ سے، وہ سب اس کے مخالف ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں نے کہا، کس سے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں ان سے کہا کہ اگر یہ دین مانے دین اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی، بہتر چیز ہوتی، خیرم کوئی بہت بہتر چیز ہوتی، تو ما سبقونا الیہ، تو وہ کافر لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی بہت اچھی چیز ہوتی، قرآن کی یہ دین اسلام بہت اچھا چیز اگر کبھی ہوتا تو ہم لوگ تم لوگوں سے پہلے جاتے. چونکہ ایمان لائے تھے، غریب لوگ، کمزور لوگ مسلمان بنے تھے، اور یہ لوگ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، امیر لوگ تھے ان لوگ کے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ اگر اچھی چیز ہوتی تو ہم ہی اس کو قبول کر لیتے اور تم لوگ کو پہل نہیں کرنے دیتے. اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ تھا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. اب یہ جو قرآن ہے، قرآن کی آیت سنائی جا رہی ہے، تو کہتا ہے کہ اس سے ہدایت ان لوگوں نے لیا نہیں، چونکہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں اس پر ان کا ایمان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں گھر لیا ہے. تو نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے،
نہ اس کو سنتے ہیں، نہ اس میں جو لکھا ہوا ہدایت ہے اس سے ہدایت بھی نہیں لے رہے ہیں۔ تو اِذ لم یہتدوا مانے ہدایت بھی ان کو حاصل کرنا چاہیے تھا، نہیں کر رہے ہیں۔ وہی فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ، جب دیکھتے ہیں کہ صاحب ہدایت بھی نہیں لیا اور الٹے کہتے ہیں کیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ پرانا جھوٹ ہے۔ ہاذا افکن قدیم، افکن مانے ہوتا ہے جھوٹ، قدیم مانے پرانا، تو یہ پرانا جھوٹ ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں کافر لوگ، مشرک لوگ، مکہ کے جو قریش کے باقی لوگ جو اسلام نہیں لائے تھے، ان کا نظریہ تھا، وہ بولتے تھے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس سے پہلے، قرآن سے بھی پہلے، کتاب موسیٰ کی کتاب، موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی تھی، اس کا نام ہے توریت، جو توریت رہنما اور رحمت تھی، اس وہ پیشوا تھا۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، اور شریعت کا ذکر ہے۔ تو قرآن سے بھی پہلے وہ آگے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، کتاب کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ تو قرآن بعد میں آئی، اور یہ قرآن جو ہے تصدیق کرنے والی ہے، کس کی؟ توریت کی، کہ توریت بھی جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور کس زبان میں ہے؟ تو عربی زبان میں ہے، اور وہ توریت جو ہے عبرانی زبان میں۔ تو کم سے کم یہ لوگ تو عربی والے لوگ تھے، عربی زبان میں قرآن اترا، تب تو یہ سمجھتے۔ اور یہ قرآن آیا کس لیے؟ الذین ظلموا وبشریٰ للمحسنین لینذر الذین ظلموا، ڈرانے کے لیے آیا ان لوگوں کو جو غلط کام کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، جو دین اسلام کو نہیں مانتے، اور اللہ کو چھوڑ کے وہ دوسرے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کو ڈرانے کے لیے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو تو جہنم میں جاؤ گے، تو ڈر سنانے کے لیے۔ اور ظالموں کہا گیا، چونکہ شرک جو ہے ایک طرح کا ظلم ہے، اسی لیے ان لوگوں کو ظالموں کہا گیا۔ ظلم مانے جو ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا بھی ظلم ہے۔ اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے، وہ بشرا مانے خوشخبری، للمحسنین، جو لوگوں نے نیک کام کیا، اچھا کام کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہے کہ جو غلط کام کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کو ڈراتا ہے کہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اور جو اچھا کام کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، نیکی کرنے والے کو بشرا کہتے ہیں، خوشی، خوشخبری سنانا، یہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب ہے قرآن کہتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب مانے ہوتا ہے پالنے والا، سب کا پالنہار، تو جن لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارا رب جو ہے اللہ ہے، اب پھر اس پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، تو کوئی خوف ایسے آدمی کو نہیں ہوگا۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب ہے قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اسی کے مطابق چلے، جو کام ہے منع کیا ہوا ہے اس کام کو نہیں کیا،
اور جو کام کہا ہے کہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا کرو اس کام کو کرنا چاہیے، جس سے منع کیا اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا نام لیا تو اللہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا، عمل کرنا۔ تو یہاں استقامت کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ آپ صرف بات نہیں بنائیے، اس پر عمل بھی کیجیے۔ جن لوگوں نے بھی بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب اسی پر جمے رہے، مانے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رہے، اللہ سے ہی مانگتے رہے، کوئی غلط کام نہیں کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنت میں پہنچیں گے تو نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، صراط مستقیم، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، رسول کا بتایا ہوا۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ اور قرآن کہتا ہے آگے کہ یہی لوگ اہل جنت ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی کو پکڑے ہوئے رہے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اللہ کے حکم پر، رسول کے حکم پر، قرآن و سنت پر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے آدمی کو تو کوئی غم بھی نہیں ہوں گے، خوف بھی نہیں ہوگا۔ ان کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی لوگ جنتی ہیں، اہل جنت ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، اہل جنت یہی لوگ ہیں۔ ہاں، اور ان کو جنت، اور جنت میں کیا کریں گے؟ خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ بما کانوا یعملون، اور انہوں نے جو اچھا کام کیا اس کا اجر ہے، جزا ہے، بدلہ ہے اس کا، جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں۔ جن لوگوں نے قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق چلے، ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اور ان کو یہ جو جنت ملی ہے ان کے اچھے عمل کی وجہ سے، اچھا کام جو کیا ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ جنت ملی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا ویوہار، اچھا برتاؤ کرنے کے لیے حکم دیا۔ اور کوئی عمل ہو، کچھ ہو، ماں باپ اگر خوش نہیں ہے تو اس کو جنت ملنا مشکل ہے۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا انسان کو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ کیوں؟ کہ حملتہ امہ کرہن، کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رہی اور اس نے اس تکلیف کے ساتھ جنا، پیٹ میں بھی رکھا، اور جب بچہ جنتی ہے تو تکلیف بھی بہت ہوتا ہے، اور اس کا عمل اور اس کا دودھ چھوڑانا، بچے بھی 30 مہینے لگ جاتے ہیں اس میں، مطلب 12 دن 24، 2 سال میں دودھ چھوٹتا ہے،
اور 6 مہینہ یہ حمل کا ہے، تو 30 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ جب اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، بلغ اشدہ، اور 40 سال کا ہو جاتا ہے، تب وہ عرض کرتا ہے اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہے، اور میرے باپ پر، میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی نیک چلن کر دے، اس کو اچھا بنا دے، اصلاح کر دے، نیک بنا دے۔ بے شک میں نے تیری طرف تیری حضور توبہ کی، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ واقعہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کبھی جو ہے ماں باپ کے ساتھ اف تک نہیں کرنے کا۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کرو، اور بہت بڑا گناہ ہے، اور بخشائش ہی نہیں ہوگی اس کی جس کا ماں باپ ناراض ہو گیا، ماں ناراض ہو گئی۔ اسی لیے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم ماں باپ کی اطاعت کرو، خدمت کرو، سمجھا اس کے۔ اب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ عقل زیادہ آتی ہے، اور اس کے بعد میں آدمی اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اللہ ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی توفیق چاہیے۔ شکریہ اللہ کا کہ ماں باپ ہے، بچہ ہے، سب کے لیے، بچے کے لیے بھی دعا مانگتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ قرآن سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے لیے خدمت کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے اللہ سے، اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ بچہ ہمارا اچھے راستے پر چلے اور برے راستے پر نہ چلے، اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 بار جو ہے یا 100 بار وہ توبہ استغفار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے تھے آپ کے سے سب گناہ معاف ہے، تب آپ کاہے کر رہے ہیں؟ تب وہ کہتے تھے کہ شکر گزار بندہ ہم نہیں بنے اللہ کا۔ تو سب سے بڑی چیز ہے توبہ استغفار کرنا، اس کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ وہ توبہ استغفار کرنے سے شیطان کے شر سے ہی محفوظ نہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ کا انعام و اکرام بھی اس پر بہت ہوتا ہے۔ گناہوں سے تو بچتا ہی ہے، اسے روز 100 بار توبہ استغفار، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہت اس میں فائدہ ہے، کئی آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ بہت طرح کے فوائد اس میں ہے توبہ۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین کام جو انہوں نے کیے ہم قبول کرتے ہیں۔ مانے کوئی آدمی، کوئی اچھا بچہ ہوا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیا، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور توبہ استغفار کرتا رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے بہترین کام جو انہوں نے کیے ہیں ہم قبول کرتے ہیں، اور ہم ان کی برائیوں سے بھی درگزر کر جاتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی کا جو یہ نیک آدمی کی پہچان ہے، یہ سب ایسے آدمی کا۔ اور کہا کہ یہی اہل جنت میں سے ہوں گے، سچا وعدہ ہے جو انہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ تم اچھا کام کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ وعدہ ہے قرآن کا کہ جو بھی اچھا کام کرے گا، عمل صالح کرے گا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اس کی آخرت پر، سب پر اگر ایمان لائے گا
اور نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا ہی۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان جو ایمان لائے گا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، قرآن پر، آخرت پر، قیامت پر، یہ سب پر جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، جو قرآن سنت کے مطابق جو کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کرو وہ کرے گا، اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے گا، ایسا جو لوگ ہے وہ سب جنتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی کیسا ہے؟ سچا ہے۔ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اب دوسرا رخ قرآن پیش کر رہا ہے، یہ وہ تو تھا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے جنت کا ایریا، اور جو غلط کام کرے گا، جو برا کام کرے گا، جیسے اور جس نے اپنے ماں باپ کے لیے کہا تم پر تف اف، مانے تنگ کر دیا، باپ کو ڈانٹ دیا، کر دیا کہ آپ، اب ایسا ہوتا تھا، یہاں دوسرے طرح کا واقعہ دیا ہے۔ دیا یہ ہے کہ ایک ہے جو اللہ کے راستے پر چلا، اللہ کو مانا، قرآن کو مانا، رسول کو مانا، سب کو مانا، ایک وہ ہے جو قیامت کے بارے میں اب ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جتنا بھی انسان ہے وہ سب ایک دن انتقال کر جائے گا، سب کی عمر ہے، مرتا جائے گا، مرتا جائے گا، ایک دن قیامت آئے گی، وہ ہر آدمی جو مرا ہوا آدمی ہے، قبر میں ہے، جلا دیا گیا ہو، کچھ ہوا ہو، کہیں بھی رہا ہو، اس کی روح رہتی ہے، وہ قیامت کے دن سارے لوگ حاضر ہوں گے اور اس کا قبر سے نکل کے وہ حساب کتاب اس کا ہوگا، حشر کے میدان میں جمع ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے، لیکن کفار مکہ جو ہے اس کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم زندہ ہوئے، کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے، ہو گیا، زمانہ ہم کو مار دیتا ہے، یہ قیامت وقیامت کوئی چیز نہیں ہے، پھر دوبارہ حساب کتاب ہوگی، اور تب جنت، اچھا کام کیا ہوگا تو جنت ملے گا، یہ سب بیکار بات ہے، اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس میں ہے کہ بہت سے صحابہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ ویسے لوگ سب ہیں جو لوگوں نے، جن کے والد کہتے تھے کہ بھائی قیامت آنے والی ہے، یا اس کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی تم مرو گے، پھر زندہ ہوگے، اور پھر حساب کتاب ہوگا، تو وہ کہتا تھا کہ آپ نے ہم کو تنگ کر دیا، بہت ڈانٹ دیتا تھا اپنے باپ کو، افین کہتے ہیں، تو بہت بیزار ہیں ہم آپ سے، چونکہ صحابہ بعد میں ایمان لے آئے، وہ پہلے نہیں لائے تھے، تو باپ سے لڑائی کر رہے ہیں، تم مجھ پر خبر دیتے ہو کہ میں روز حشر نکالا جاؤں گا، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ خبر آپ دے رہے ہیں کہ ہم جو قیامت کا دن آئے گا تو ہم قبر سے نکالے جائیں گے، حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، چونکہ بہت سا لوگ مر چکا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کہاں وہ سب کہاں ایک کو زندہ ہو گئے، کوئی وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے سب، پھر دوبارہ اٹھنے کا کہاں ہے؟ ہم سے پہلے بھی تو بہت سے لوگ مر گئے اور انتقال کر گئے، اور وہ لوگ پھر لوٹ کے تو آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس بات کو وہ جو ہے انکار کرتا تھا وہ بچہ، اور باپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتا تھا، تو اسی کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ایک تو اچھے بیٹا کا تذکرہ ہوا کہ ماں کے لیے، باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا تھا، اللہ سے توبہ کرتا تھا اور دین کے راستے پر چلتا تھا تو اس کو جنت ملے گی، اور جو ٹھیک اس کے الٹا چل رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے باپ کی بات کو جھڑک دیتا تھا، نہیں مانتا تھا، اور یہ نظریہ جو تھا قیامت کا، اس نظریے کو نہیں مانتا تھا،
کہتا تھا کہ ہم سے پہلے اتنے لوگ مر گئے، وہ کہاں زندہ ہو کے لوٹ کے آ گئے اور زندہ نہیں ہوں گی، یہ سب بات غلط ہے، وہ انکار کرتا تھا۔ اب اس کے والد کہتے ہیں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تیرا برا اپنے بیٹے سے، ہلاک، تو ایمان لیا، اگر ایمان لے آئے گا تو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتا کیا ہے اس کا بچہ، بیٹا یہ تو صرف پہلوں کی اگلوں کی کہانی ہے، اساطیر الاولین، اساطیر الاولین مانے کہانیاں، اساطیر کہتے ہیں کہانی کو، اولین کہتے ہیں پہلوں کی کہانی، اگلوں کی کہانی ہے، کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو ایک ایسا بچہ ہے جو اللہ کے جو رسول کے جلال پہ قیامت پہ ایمان ہی نہیں ہے، اور جب بات کرتا ہے کہ پڑھ جاؤ اس راستے پر آؤ ایمان لے آؤ تو اس کو جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کہانی ہے، قرآن کو کہتا ہے افسانہ ہے، یہ پرانے لوگوں کا اور یہ اگلے لوگوں کا۔ تو ایک اس کا ہے تو اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، کہا کہ یہی لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ اب کیا ہے کہ وہ تو جنت میں جائے گا، بتایا گیا کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بیٹے کے لیے بھی دعا کیا، اللہ سے عبادت کیا، اس میں لگا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا، وہ کہا کہ وہ جنت ہی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جہنم میں جائے گا، چونکہ اس کو ایمان ہی نہیں ہے سب پر۔ اور یہ کیا ہو گیا، اور جو ان سے اگلے لوگ جو انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ تھے جو مر گئے، انتقال کر گئے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں چاہے انسان ہوں چاہے جنات ہوں جو گزر گئے اور اللہ کے راستے پر نہیں رہے، اب قرآن نہیں مانا، یہ نہیں مانا، وہ نہیں مانا، تو وہ سب لوگ گھاٹے والے لوگ ہیں، خسارے میں۔ اور ہر ایک کے لیے درجہ ہے، جو اچھا کام کرے گا تو جنت ملے گا، غلط کام کرے گا جہنم ملے گا، یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ تو اسی کہا کہ ہر کا درجہ ہے، جو جتنا اچھا کام کرے گا اس کا درجہ اور بلند ہوگا، اسی کے مطابق انہوں نے کہا وہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، وَيُوَفِّيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو دو طرح کے لوگوں کا ذکر یہاں کہا۔ اس کے بعد ہے کافر، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب کافر کو آگ کے سامنے لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم لوگ جو ہے، کافر لوگ سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنی نعمت سب دنیا میں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ کیا کہا جائے گا ایسے لوگ، کافر لوگ کو کیا کہا جائے گا؟ آگ کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے اپنی نعمتیں دنیا کی زندگی میں حاصل کی۔ اب یہاں جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، دین اسلام کو نہیں مانتا، اور وہ لوگ اپنے منمانی کرتا ہے، جو آتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو مانتا ہے ویسا، اس کو یقین نہیں ہے کہ ہمارا قیامت میں حساب کتاب ہوگا، ایسا لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ غلط کرنے والے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ابھی جہنم میں جانے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انہوں نے جو اچھا کام کیا ہوگا، جو نعمت ہے اس کا فائدہ تو انہوں نے دنیا ہی میں اٹھا لیا، اب یہاں ان کا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں جو اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں
ان کو بہت مکان ہے، دکان ہے، بڑکا گاڑی ہے، بڑکا سب کچھ یہی ہے ان کا. وہ جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، ان کو جہنم میں جلنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارا جو ہے وہ تو دنیا ہی میں تم نے فائدہ اٹھا لیا، جو نعمت ہے سب کا، اور جو بھی کام کیا تم نے. اور اب کیا ہے، یہاں رسوائی کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے. تکبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے تکبر، تو اس میں دیا ہوا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ تکبر نام ہے حق کو ہٹا دینے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا. ابن کثیر نے اس کو نکالا حدیث سے، سمجھے. تو یہ لوگ اس وقت کے جتنے لوگ تھے سب کو حقیر سمجھتے تھے، کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے. اور اس کے بعد ہے حق جو سچائی تھی اس کو مٹا دینے کا، اس کو نہیں مانتے تھے. اسی کو کہا کہ تکبر. اب جو تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تکبر کرنے والا کیا جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. نہ تکبر کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے. وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. تم یہ ختم ہو گیا. اب کوئی پوچھنا ہو تو پوچھو تم لوگ، اس میں ہو گیا ختم. اب دعا کرو، درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی یہاں سورہ عقاب کی رکو نمبر 2 کی، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھا، اس میں جو خامیاں رہ گئی ہوں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر کے اسے قبول کر لیا جائے، اور اس قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہو اے اللہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا جائے، ان کے آل کو، ان کے ازواج کو، ان کے اصحاب کو، جتنے بزرگان دین ہیں، امہ کو، صلحاء کو، یہاں مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان کے خانوادے کو، ان کو اور ان کے خانوادے کو، جتنے بھی مومن مومنات ہیں سب کو بخش دیا جائے. اے اللہ آپ کے فضل کرم سے قرآن کی تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں. قرآن جو ہے شفاعت کرنے والی ہے قیامت کے دن. اے اللہ یہ ہم لوگ کو جن کو بھی قرآن کی سمجھ نہیں ہے اے اللہ توفیق دے کہ قرآن کی سمجھ ہو. اے اللہ اس کو سمجھیں، اس کو ٹھیک سے پڑھیں اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جہاں جہاں بھی جس گھر میں قرآن نہیں پڑھی جا رہی اللہ اس گھر میں قرآن کی آواز آئے، اس گھر سے گانے کی آواز نہ آئے. اے اللہ سب کو توفیق دیجیے کہ یہ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نماز کی پرشش ہو گئی، ہر آدمی کو توفیق دیجیے کہ نماز وہ باقاعدہ جو حکم ہے وہ اسی مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز پڑھی، دعائیں کی، اسی طرح کی نماز پڑھیں. نماز کی توفیق دیجیے. اے اللہ کوئی بھی روزی اگر حلال نہیں ہے، حرام روزی ہے، اس حرام روزی سے بچائیے. اے اللہ توفیق دیجیے حلال روزی کا، کہ حلال روزی کھائیں اور حرام روزی سے بچائیے. جو بھی حرام کھا کے کوئی دعا کرے گا، نماز پڑھے گا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں. اس لیے وہ کرے. دوسرے جھوٹ جو ہے ام الخبائث میں سے، اللہ جھوٹ سے بچا، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. جائز کھلا اور جھوٹ سے بچا. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ صراط مستقیم پر چلا اور شیطان کی شر سے محفوظ فرما. شیطان دشمن ہے کھلا ہوا.
اس سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔